ساری معلومات ہیں ان سے ان کے پروگرام میں دیکھتی تھی. ایک دفعہ ان سے خود بھی رابطہ ہوا اور ان سے بات چیت ہوئی, انہوں نے بہت اچھی باتیں بتائیں اور میرے دل کو لگیں بھی. تو میں نے سوچا کہ اسٹائل فائل میں کسی دن ان کو دعوت دوں گی. تو ریسنٹلی ان سے ایک دفعہ پھر ملاقات ہوئی. میں نے ان سے کہا کہ آپ پلیز آئیے گا اور ہمارا جو کچھ سوال میرے اندر ہیں یا ہمارے جو جاننے والے ہیں یا دیکھنے والے ہمارے ویورز ہیں, ہمارے ناظرین ہیں, ان کے من میں کچھ باتیں ہیں وہ بھی ان سے ہم شیئر کریں گے. کیونکہ اس وقت جو نہ صرف ہمارے پاکستانی یا ایشین بلکہ ورلڈ اوور جو ہے ایک اسپیشل علم ہے اسٹرالوجی, اس پر لوگ بہت زیادہ, یہ تو میں نہیں کہوں گی کہ سب کے اپنے اپنے وہ ہوتے ہیں خیالات ہوتے ہیں, ان کے اپنے اپنی سیٹسفیکشن ہوتی ہے, لیکن کافی لوگ جو ہوتے ہیں ہمارے یو کے یورپ کے لوگ جو انگلش کمیونٹی ہے یہ بھی ان کے بھی اسپیشل اسٹرالوجسٹ ہوتے ہیں, یا سم ٹائم تو لوگوں کے پرسنل بھی ہوتے ہیں جو ان کو بتاتے ہیں کہ اب تم نے یہ کام کرنا ہے, اس وقت یہ کام شروع کرنا ہے, اس وقت یہ کام نہیں کرنا. اور اس طرح آپ دیکھیں کہ انڈیا میں بھی یہ بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے, وہاں بھی ہر کام شروع کرنے سے پہلے اپنے جوتشی سے رابطہ کیا جاتا ہے, اس سے صلاح مشورہ کیا جاتا ہے اور پھر وہ کام شروع کیا جاتا ہے. تو آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہیں جی ذوالفقار صاحب ہیں, اور میرا سر نیم ان کا سر نیم ان کا نام ایک جیسا ہے. ہمارے بہت اچھے کلیگ, بہت اچھے بھائی ہیں اور بہت ہی ماشاءاللہ سے اپنے کام میں پہنچے ہوئے ہیں. گڈ مارننگ, السلام علیکم. گڈ مارننگ, السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. میری خوش قسمتی کہ آج آپ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. یہ دونوں طرف ہے, دونوں طرف ہے. میری طرف بھی خوش قسمتی ہے کہ ایسے پروگرام میں ہم بیٹھے ہیں. آپ نے سوچا یہ لیڈیز پروگرام ہے. کوئی نہیں, لیڈیز پروگرام میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن پروگرام آپ کے ساتھ تو ہے نا. بالکل. اور ذوالفقار صاحب لیڈیز جو ہیں وہ بہت زیادہ ایک طرح سے کانشیس ہوتی ہیں اسٹرالوجی میں. مرد لوگ تو بہت انٹرسٹ لیتے ہیں, لیکن عورتیں جو ہیں میں نے نوٹ کیا ہے ان کو بہت ہوتی ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے. اللہ غیب کا علم ہمارے اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتہ, لیکن ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کی نظر ہوتی ہے مستقبل پہ اور تھوڑا بہت ان کو ایڈوائز کر لیتے ہیں. یہ مسئلہ یہ غیب کا علم نہیں کہا جا سکتا اسے. اچھا. یہ یعنی کہ حساب کتاب ہوتا ہے, سسٹم ہوتا ہے. یہ ہم تھوڑا سا اس کو نا, اسی لیے یہ علم جو ہے نا ہمارے ہاتھ سے نکل کے آگے چلا گیا دوسرے لوگوں کی طرف, کہ ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ غیب کا علم. یہ صرف اور صرف حساب کتاب ہوتا ہے. جو وہ آپ اچھا میتھمیٹک کر سکتا ہے وہ اس کو اچھا کر لیتا ہے, جو نہیں کر سکتا وہ اس کو اور کر لیتا ہے. یہ علم غیب نہیں ہے. علم غیب صرف اور صرف اللہ بارک تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. باقی جو مسئلہ آپ نے کہا نا عورتوں کا, میں اس کے لیے آپ کو بہت مزیدار بات سناتا ہوں. جی. میرا ریسٹورنٹ تھا. اچھا. تو میں نے انڈین ریسٹورنٹ وہاں پہ کھولا جہاں پہ پہلے کوئی نہیں تھا. اچھا. پاکستان. تو جو عورتیں ہوتی ہیں نا یہ ڈرتی نہیں ہیں نیا کام کرنے سے. ہاں بالکل نہیں. تو وہ میرے انڈین جب میں نے ریسٹورنٹ کھولا تو اس میں بہت زیادہ عورتیں آتی تھیں. اچھا. آدمی جو ہے نا وہ ڈر کے آتے, پتہ نہیں یہ مرچی لگے گی, یہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اور یہ ہر کام میں جو ہماری عورتیں ہوتی ہیں نا, اور میں ایک اور بھی بات آپ کو بتا دوں, یہ بہت دلیر ہوتی ہیں. اچھا. یہ جو آدمی کہتا ہے نا کہ میں بہت دلیر ہوں, میں بہت دلیر ہوں, یہ دلیر نہیں ہوتے. جب عورت کی باری آتی ہے تو پھر یہ کام جاتے ہیں. پہلے تو دیکھتے رہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, کیونکہ عورتیں کوشش کرتی ہیں کہ ہر چیز کو کور کرنے کی, پرفیکٹ کرنے کی, فیملی کو, گھر کو. لیکن جب برداشت سے باہر ہوتا ہے تو پھر وہ ہمیشہ آدمی سے طاقتور ہوتی ہے. اس لیے ان کو سوال کرتے ہوئے شرماتی نہیں ہے. آدمی جو ہوتا ہے وہ دیکھیں یہ برج ہوتے ہیں, اسپیشل برج. کچھ نام میں جیسے آپ کو فرض کریں الف لام عین اور یہ میرے استاد کہتے ہیں, اور علم اعداد اور علم فلک ان لوگوں کو بات بتانی نہیں چاہیے. نہیں بتانی چاہیے. اچھا. یہ اس وقت اس بات پہ یقین کرتے ہیں جب یہ مصیبت میں پڑے. یہ برج حمل والے ہوتے ہیں, الف لام عین یہ, لیکن پھر مانتے ہیں. اچھا. اور جب یہ وہ مسئلے سے نکل جاتے ہیں تو پھر وہیں پہ آ جاتے ہیں. اچھا. یار کیا اس نے کیا بتایا تھا, خیر ہے. ہاں تو اس لیے یہ بہت اہم چیزیں ہوتی ہیں, کس کو بتانا, کس سے کرنا, کس سے کرنا. لیکن عورتیں اس معاملے میں بہت آگے ہوتی ہیں. آپ کوئی بھی ایک میں کالر, سوری ذوالفقار صاحب آپ کو میں انٹرپٹ کر رہی ہوں, کالر بھی ہوتے ہیں اس پروگرام میں, اور آج ذوالفقار صاحب سے پلیز مختصراً بات کیجیے گا. یہ پروگرام صرف ان سے بات چیت, ان سے معلومات لینے کا ہے. اگر آپ ان سے پرسنل کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈی ایم میں یہ پروگرام اپنا ان کا ایک پروگرام ہوتا ہے, آپ اس میں آ کر ان سے صلاح مشورہ لے سکتے ہیں اور کوئی کویشچن کر سکتے ہیں. گڈ مارننگ, السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. ٹھیک ٹھاک. کون بات کر رہا ہے؟ میں کشور بات کر رہی ہوں.
کشور کیسی ہیں؟ بڑے عرصے بعد آواز آئی. بس آج میں نے کہا سر آپ دیکھتی ہوں بہت دنوں کے بعد آج ٹی وی کھولا. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. پروگرام دیکھ رہی ہیں, بہت اچھا چل رہا ہے. اللہ کرا آپ کی ترقی بہت زیادہ دے آپ کے کام میں. تھینک یو ویری مچ کشور. اور سب ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ الحمدللہ. ذوالفقار صاحب سے کچھ بات پوچھنا چاہیں گی؟ میں بس یہی ہے کہ بس ان کو بھی اللہ میں ترقی دے اور آپ کے بھی پروگرام میں اللہ تعالیٰ بہت ترقی دے. تھینک یو کشور. اور کشور اپنا خیال رکھیے گا, انشاءاللہ بہت جلد پھر آپ سے بات ہوگی. انشاءاللہ. تھینک یو کشور, تھینک یو. اور یہ لندن سے کال کر رہی تھی, ہماری بہت اچھی جاننے پہچانے اور میری فرینڈ ہیں یہ. جی ایک اور کالر ہے. گڈ مارننگ. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ جی میں جربی سے فوزیہ. جی فوزیہ کیسی ہے؟ ٹھیک ہے. ٹھیک جی خیریت. آپ صحیح ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. کیا کہنا چاہیں گی؟ آج کا پروگرام اچھا ہے, آپ نے ان کو بلایا. میں ویسے بھی ان کے پروگرامس دیکھتی ہوں, کافی اچھی باتیں بتاتے ہیں. تو ان سے کوئی سوال کرنا چاہیں گی؟ ہاں بس یہ پوچھی تھی کہ میرے حالات اچھے ہوں گے. وہ تو میں نے کہا نا, ان کے جو پروگرام آپ دیکھتی ہیں اس میں کیجیے گا. کوئی سے اور کال ان کی اتنی مہنگی ہوتی ہے. ہاں یہ تو ہے نا, یہ تو ہوتا ہے نا پھر وہ, کیونکہ اگر اس طرح نہ کیا جائے تو پھر وہ محدود کالز ہو جائے, ذوالفقار صاحب کسی کو آنسر ہی نہ کر سکیں. ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ آپ کی کال کا. اور آپ ضرور ذوالفقار صاحب سے کوئی کویشچن کرنا چاہیں تو ان کے پرسنل پروگرام میں کریں. آج ان کے علم و ادب کہہ رہی ہوں, علم و اعداد یا جس چیز میں یہ پرفیکٹ ہیں, جس چیز میں یہ ماہر ہیں, اس سلسلے میں کوئی بات کرنا چاہیں تو ضرور کریں. ذوالفقار صاحب آپ نے بتایا آپ علم فلکیات, علم رمل بہت اچھا علم ہے. ہاں بتائیے ذرا. ہمارے حضرت دانیہ علیہ السلام پہ اترا ہے جی, اور اس میں ہماری لڑائی ہے ہندو طبقے سے. اچھا. وہ کہتے ہیں ہمارا, ہم کہتے ہیں یہ علم ہمارا ہے. اچھا. اور یہ آپ نے شاید دیکھا ہوگا کبھی پاکستان میں دیکھا تو کچھ لوگ لکیریں مار رہے ہوتے ہیں. جی. اس کو علم رمل ہوتا ہے. جی یہ بہت ہی اچھا اور بہت ہی فائدہ مند علم ہوتا ہے وقتی ذائچے کے لیے. یعنی آپ گھر سے نکلے ہیں, کسی کو ملنے جا رہے ہیں, جی, کیا وہ ملے گا نہیں ملے گا, یعنی اتنی باریکی تک یہ جواب دے دیتا ہے. اچھا. ہاں تو اس لیے یہ چیزیں بہت ہیں. کیا آپ کو جانے سے فائدہ ہوگا, نقصان ہوگا. اچھا. ہاں یہ یعنی وقتی ذائچہ جسے کہا جاتا ہے کہ اس وقت میں کیا کروں, اس کے لیے ایک بہترین علم ہے اور اس سے آپ بہت فائدہ لے سکتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ انڈیا میں جو بھی علم ہے جوتشی انڈیا میں زیادہ پاپولر ہیں, اور انڈین جو ہمارے بہن بھائی ہیں وہ زیادہ اس چیز پہ بلیو رکھتے ہیں, اپنے گھر کا سامان بھی جوتشی کی ایڈوائس سے سیٹ کرتے ہیں. نہیں وہ پرابلم یہ ہے نا کہ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ ہم ایک خاص ذہنی طور پہ پھنسے ہوئے ہیں کہ یہ علم غیب ہے یا یہ کیا ہے. ہاں ہمارے مائنڈ میں تھوڑا سا یہ ہے یہ علم غیب نہیں ہے. سم ٹائم ہم لوگ ڈرتے ہیں کہ ہم شرک تو نہیں کر رہے, تو یہ تھوڑا واضح کیجئے کہ یہ علم غیب نہیں ہے. ہاں ہاں, صرف علم حساب کتاب ہوتا ہے. یہ اسی چیز کا سسٹم ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے نا کسی پرابلم میں پھنسے ہوئے ہیں. اگر اس کو وہ یہ سمجھ لیں کہ یہ علم غیب نہیں ہے تو ہمارے لوگ بھی اتنا ہی مانتے ہیں. مطلب کوئی گناہ تو نہیں ہے آپ اپنے متعلق, جیسے میں آپ سے کہہ رہی ہوں ذوالفقار صاحب مجھے بتائیے یہ میں کام شروع کرنے والی ہوں, میرے لیے فائدہ مند ہے کہ نہیں ہے, تو یہ کوئی گناہ تو نہیں ہے کہ میں آپ سے ایڈوائس لے لوں. دیکھیں جہاں تک میں بار بار کہا یہ غیب کا علم, میرے حساب سے تو یہ گناہ نہیں ہے. صحیح, ایڈوائز ہے. ایڈوائز ہے. اگر آپ اس کو سر پہ لے جائیں گے تو پھر کوئی بھی چیز آپ زیادتی کریں گے تو اس کا تو نقصان ہوتا ہے. تو اس کے لیے یہ بہترین چیز ہوتی ہے اور اس کے بہترین کامیاب لوگ ہوتے ہیں. بالکل. اور اس میں اور بھی چیزیں ہوتی ہیں جو آج کیونکہ آپ کا پروگرام آپ کے پروگرام کس سٹائل پہ ہی کرتے ہیں, یعنی کہ بہت اہم چیز ہوتی ہے رنگ. صحیح. کسی نے کون سا رنگ ڈالنا ہے, کون سا رنگ, آپ کوئی بھی کلر ایک دن نہیں ڈال سکتے. رائٹ. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے پروگراموں میں کہتے رہتے ہیں لوگ یہ کلر ڈال لیں, یہ کلر ڈال لیں, یہ ایسے نہیں ہو سکتا. بے شک وہ آپ کا ہی رنگ کیوں نہ ہو, آپ کچھ دیر کے لیے ڈالیں گی پھر اس کو کہیں گی. ہیلو جی سوری کالر بھی ہیں یہ تو کالر. جی گڈ مارننگ. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ جی میں مسز نعیم پیرس سے بات کر رہی ہوں. میرے 2 کویشچن ہیں. جی تو میں نے سر سے بات کرنی تھی کہ حساب لگوانا تھا, میں نے پتہ کروانا تھا کچھ. 2 کویشچن یہ آج کریں گے کہ نہیں؟ مسز نعیم آپ سے میں نے پہلے بھی یہ کلیئرلی کہا تھا کہ آج صرف ذوالفقار صاحب سے کچھ چھوٹا سا سوال کیجئے, حساب کتاب والا سوال ان کے اپنے پروگرام میں پلیز کیجئے جو ان کا ذاتی پروگرام ہے. ذوالفقار صاحب بتائیے کون سے دن کون سے ٹائم آتا ہے؟ منڈے سے لے کر
بدھ تک آتا ہے 2 بجے سے لے کے 3 بجے تک. جی پلیز مسز نعیم, منڈے سے لے کر بدھ تک, وینسڈے تک 2. جی پلیز آپ وہ کر لیجیے. ٹھیک ہے, تھینک یو جی, شکریہ بہت بہت. آج ہم صرف ان سے وہ باتیں کر رہے ہیں جو میرے مائنڈ میں بھی پھنسی ہوئی تھی, یا ہمارے بہت سارے دیکھنے والے ہیں سم ٹائم وہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ شرک ہے, غیب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے, یہ جو پامسٹری ہے, یہ جو اسٹرالوجی ہے, یا جو یہ لوگ باتیں کرتے ہیں یہ نہیں کرنی چاہیے. لیکن آج میں الحمدللہ مجھے اتنی سمجھ بوجھ تو ہے کہ یہ مجھے پتہ ہے کہ اسٹرالوجی جو ہے یہ غیب کا علم نہیں ہے, یہ جس اپنے متعلق جاننا ہے. اور ہم جو یہ ماہر لوگوں سے بات کرتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ ایک طرح سے ایڈوائس جیسے آپ کسی اچھے دوست سے لیتے ہیں, اچھے اپنے کسی زیادہ ذہین رشتہ دار سے لیتے ہیں, یا بڑے سے بزرگ سے لیتے ہیں, یہی ان لوگوں سے ہوتا ہے کہ ان کا تجربہ ہوتا ہے, وہ اپنے تجربے اور آپ کے پرسنالٹی کے حساب سے آپ کو ایک اچھی ایڈوائس دیتے ہیں کہ کیا کرنا ہے, کس وقت کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے نا ذوالفقار صاحب؟ جی بالکل. باقی یہ میں رنگوں کی بات بتا رہا تھا, باقی جو مسئلے ہوتے ہیں نا, یہ رنگ بہت ضروری ہوتے ہیں, اور اس کو تلاش کرنے کے لیے آپ کو ہمیشہ ہر برج کا ایک کلر ہوتا ہے. جیسے میں آپ سے یہ شروع کرتا ہوں, آپ کا نام جو ایچ سے ہوتا ہے نا, آپ کو ہمیشہ اپنے پاس تھوڑا سا سفید رنگ رکھنا چاہیے. آپ روزانہ سفید نہیں پہن سکتی, نہیں, تو اس لیے اس کو ملائیں کسی نہ کسی کلر سے, اور اپنے پاس تھوڑا سا سفید کلر رکھیں, یہ آپ کے لیے لکی نمبر ہوتا ہے. اسی طرح جب اس کے بعد میرا نام آ گیا جی ذوالفقار کے لیے لال رنگ بہت ضروری ہوتا ہے. ان آدمی کتنا لال رنگ ڈالے گا, روزانہ لال رنگ ڈالے گا تو لال نہیں بن گیا, تو اس لیے اس کو تھوڑا سا کہیں نہ کہیں سے تھوڑا سا لال ٹائی ہو, لال کہیں رومال کسی بھی میں مکس کر لیں. تو اس لیے رنگ ہمیشہ رکھنے چاہیے. اور یہ جب بھی آپ کوئی ایسا کرے, اسی طرح ہر زحل ایس والے نام ہوتا ہے, ان کے لیے کالا رنگ تھوڑا سا بہت ضروری ہوتا ہے. تو اس لیے یہ مختلف ناموں کے ساتھ مختلف رنگ ہوتے ہیں جو ہونے چاہیے, لیکن اتنی مقدار میں کہ وہ کسی کو نقصان دہ نہ ہو. اچھا, آپ نے ابھی رنگوں کی بات کی تو آپ مجھے تھوڑا سا یہ کنفیوژن ہے کہ آپ نے کہا نام کے پہلے عدد کے حساب سے رنگ آپ پر ہوتے ہیں, اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کے اسٹار سائن کا رنگ, جیسے میں جیمنائی ہوں تو میرا رنگ ہے سلور. بالکل. تو یہ تھوڑی کنفیوژن دور کیجیے. میں کالر کو لے لیتی ہوں, پلیز اس پہ مجھے بات بتائیے. جی گڈ مارننگ, السلام علیکم. ہلو. آج تو میں ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتی کیونکہ مجھے بھی اپنی معلومات میں اضافہ کرنا ہے. پلیز تھرو ہو جائیں یا ہلو. سوری جی ذوالفقار صاحب. جی دیکھیں, یہ جو ہوتا ہے نا, جیسے آپ نے کہا آپ کا نام جملہ, یہ بہت لمبا چکر ہے علم فلکیات میں. آپ کو میں پہلے بھی کہا کہ آج اتنا دور ہے, اتنا تیز دور ہے, آپ کو انٹرسٹ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ 10 سال بعد کیا ہوگا, 5 سال بعد کیا ہوگا. آپ کا مقصد ہے کہ آج میں گھر سے آئی ہوں, آج کیا کروں گی, آج کیا سسٹم کروں گی. اس کے لیے میں دیکھیں, یہ جو علم فلکیات, اس علم فلکیات کہا جاتا ہے. جیسے آج آپ نے دیکھا, یہ پچھلے 2 ہفتے لوگوں کے لیے بہت پریشانی کی گئی ہے. تعلقات میں پرابلم آ گیا, دوستوں میں پرابلم آ گیا, پیسے کا پرابلم ہے. ہر آدمی کو آپ پیسے کا پوچھ لیں پرابلم ہے, اور ذہنی طور پہ پرابلم ہے, تعلقات میں پرابلم ہے. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ آج یعنی کہ آج برج سرطان شروع ہوا ہے, آج سے لوگ تھوڑے تھوڑے ذہنی طور پہ سیٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. اور تھوڑے ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے 29 تاریخ کو مشتری جو ہوتا ہے پیسے کا ہوتا ہے سٹار, وہ ہمارا جا رہا ہے پورے 1 سال کے لیے. اچھا, آپ آج کی نوٹ کر لیں, آج کی تاریخ, اور اگلے پورا سال دیکھ لیں کہ دنیا کی مارکیٹیں, یہ صرف نہیں کہ آپ یا میں, دنیا کی مارکیٹوں میں کاروبار جو ہے نا اچھا ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. 9 تاریخ کو 9 جولائی کو زحل جو ہے نا وہ رجت میں ہے, تو زحل جو ہے وہ سارا ٹھیک ہو جائے گا. یہ لڑائی جھگڑے کا ہوتا ہے, اور لوگوں کے کافی, جیسے فرض کریں زیڈ یا برا کرب والے ان کے گھر میں بیٹھا ہے, نقصان میں بیٹھا ہے, یعنی جیسے جراثیم نہیں لگے, سونگ لگ جاتی درخت کو, وہ لگا ہوا ہے, تو اس کے بعد کافی لوگوں کو وہ بھی فائدہ دے گا. کال لے لوں. جی سوری, اتنی اہم بات بھی ہو رہی ہے, اور کالر بھی ہمارے لیے بڑے ریسپیکٹیبل ہیں. گڈ مارننگ, السلام علیکم. ہلو جی, ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ جی میں نے ان سے پوچھنا تھا کہ ایس کے ساتھ کون سے الفابیٹ صحیح رہتے ہیں اور کون سے کلر, بس یہ چھوٹا سا کوشچن ہے میرا. سوری, آپ دوبارہ ریپیٹ کریں گی؟ ایس کے ساتھ کون سے الفابیٹ صحیح رہتے ہیں اور کون سے کلر؟ صحیح. ایس کے حساب سے کون سے الفابیٹس ہوتے ہیں اور کون سے کلر سوٹ کرتے ہیں؟
ایس کے لیے دیکھیں ایس کا جو جھکاؤ ہوتا ہے نا بہت زیادہ جھکاؤ جی وہ زیڈ کی طرف ہوتا ہے رائٹ اور نون کی طرف ہوتا ہے صحیح اور ان میں جھگڑا بھی بہت رہتا ہے ٹھیک لیکن یہ کہیں نہ کہیں ان میں بہت ہوتا ہے لیکن ایس کے ساتھ زیادہ جو ہوتا ہے نا کاف کاف بہت ہی اچھا رہتا ہے ان کے ساتھ رائٹ اور اس کے بعد جب اے کے ساتھ ملتے ہیں جی تو ان کے ہاں پیسہ آتا ہے اچھا اور جب ایم کے ساتھ ملتے ہیں صحیح تو اگر عورت ہے تو ایم جو ہے وہ ان کے انڈر رہے گا اگر آدمی ہے تو وہ اس کے انڈر رہے گی یعنی یہ چیزیں ہوتی ہیں مختلف اس طریقے سے ہوتا ہے یہ سسٹم تو کلر ان کے لیے بلیک تھوڑا سا ہر قیمت پہ ہونا چاہیے ایس کے لیے یہ بہت اہم ہوتا ہے اور ہمیشہ اس سے اپنے ٹانگوں کا خیال رکھنا چاہیے ان میں کسی نہ کسی ایک میں درد ہوگا ہاں جی مجھے امید ہے کہ آپ کو تھوڑا سا تسلی ہوئی ہوگی لیکن اگر آپ ان سے تفصیلاً بات کرنا چاہتی ہیں تو پلیز آپ ہماری کسٹمر کیئر ٹیم کے ساتھ رابطہ کیجیے وہ آپ کو ایڈوائز کریں گے کہ ذوالفقار صاحب آپ کو کب اور کہاں مل سکتے ہیں اور ان کے جو لائیو پروگرام ہوتے ہیں آپ ان سے زیادہ تفصیلاً بات کر سکتی ہیں جی چلیں میں لے لیتی ہوں گڈ مارننگ السلام علیکم ہیلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام میں جسٹ کوئک بات کرنا چاہتی ہوں پوچھنا کہ نون کے جو جن کے فرسٹ لیٹر نون ہے ان کے لیے کون سا کلر اور کیا مطلب ان کے لیے اچھا ہے بس اتنا ہی پوچھنا تھا کون سا کلر وہ رکھے ہمیشہ ذوالفقار صاحب جلدی سے بتا دیجئے نون کے لیے کون سا کلر سوٹ کرتا ہے ریڈ کلر دیکھیں میری بہن یہ پورا ریڈ نہیں تھوڑا سا ریڈ منگل والے دن گوشت پکائیں بہت ضروری ہے اوکے تھینک یو ویری مچ جی ذوالفقار صاحب ہم بات کریں آپ نے کہا کہ اب یہ سال جو آ رہا ہے یہ لڑائی جھگڑے کم ہوں گے مشتری آ رہا ہے تو پیسے میں لوگوں کے اضافہ ہوگا کاروبار اچھے ہوں گے آپ دیکھیں گے کچھ ہی دنوں میں زیادہ دن کچھ ہی دنوں میں لوگوں کے کاروبار کا سسٹم سارا سسٹم ہونا شروع ہو جائے گا سو یہ ایوری ویئر ہوگا ورلڈ اوور ہوگا یا ورلڈ یعنی میں نے ورلڈ مارکیٹیں کی نا انٹرنیشنل مارکیٹیں آپ کو کہیں کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے فائدہ ہوگا تو یہ ستارے اثر کرتے ہیں اچھا میرے کہنے کا مقصد یہ تھا تو لیکن یہ جو آپ نے جیسے کہا کہ یہ کنفیوز ہے یہ کنفیوز اس لیے کہ یہ جو ڈیٹ آف برتھ ہے نا میں اس کو اس وقت استعمال کرتا ہوں جب لمبا یعنی کسی کا نکالنا حساب کرنا ہو آپ تو میں کہتا ہوں کہ کسی بھی انسان کو یہ نہیں ہوتا کہ میرا 5 سال کیا ہوگا وہ پرابلم میں اب ہے اچھا جو ہمارے پاس ایک تو ہوتا ہے نا شوق سے آتا ہے کہ یہ میرا کیا پھر اس کا مزہ آتا ہے اس کے ساتھ اس کی ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ ذائچہ لمبا بنایا جائے لیکن عارضی طور پہ آپ کو ہمیشہ میرے نظریے کے مطابق شاید آپ کو یاد ہو میں جب ادھر آیا تھا نا تو میں ناموں کا بہت کرتا تھا لوگ مذاق کرتے تھے اچھا آج میں جہاں بھی جاتا ہوں میں ریڈیو بھی لگاتا ہوں تو اس پہ بھی لوگ ناموں پہ ہی لگے ہوتے ہیں رائٹ یہ نام بہت ضروری ہوتے ہیں میں ابھی اسی چیز کو کنٹینیو کروں گی ہمارے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک ہے اور بریک میں مختصر سوالات جو ہے اپنے مائنڈ میں رکھیں ضرور فون کیجئے لیکن صرف پلیز مختصر سوال کے لیے اور تفصیلاً کے لیے میں نے کہا تو آپ کو ذوالفقار صاحب کے ان کے پروگرام میں ان سے رابطہ کرنا پڑے گا چلتے ہیں چھوٹی بریک کی طرف ملتے ہیں بریک کے بعد
جی ویلکم بیک آفٹر کمرشل بریک. کمرشل بریک سے پہلے آج ہم ماہر علم فلکیات اور ایک بہت ہی ڈی ایم کی ایک مایہ ناز پرسنالٹی ہیں اور اکثر و بیشتر آپ کے مشکل سوالوں کے جواب بڑے آسانی سے دیتے ہیں اور آپ کو اچھی ایڈوائس کرتے ہیں. ذوالفقار صاحب آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہیں اور اسٹائل فائل کی جی وہ کیا کہتے ہیں رونق بڑھا رہے ہیں. ویلکم بیک کہیں گے ذوالفقار صاحب آپ کو. آپ نے سوال کیا تھا جانے سے پہلے کہ میرا جوزہ میں چلے تھا تو گولڈ کلر. اچھا گولڈ کلر ہے. آپ نے کہا تھا سلور ہے. سلور. تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ سفید تو سفید بھی سلور ہی ہوتا ہے, وائٹ کلر ہی ہوتا ہے. تو وائٹ آپ اپنے پاس رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ, آپ دیکھ تھوڑا سا رکھیں. اچھا تو اس کو کس طریقے سے رکھوں, کیا کسی بھی دیکھیں آپ پہنا جائے یا بیگ میں یا رومال میں, جیسے ایسے آپ کے پاس ہے, اس میں بھی دیکھیں یہ وائٹ آ گیا نا تھوڑا سا. تو یہی چیزیں ہوتی ہیں. آپ ایک چیز تو پہن سکتے ہی نہیں ہے نا, پورا تو سوٹ نہیں پہن سکتے. ہاں تو اس لیے تھوڑا سا کہیں نہ کہیں تھوڑا سا وائٹ کلر ہو جائے. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کافی مسئلے جو ہے نا. چلیں انشاءاللہ اب آج سے میرا ایک یہ رہے گا کہ وائٹ کلر میرے ڈریس میں ضرور ہونا چاہیے, تھوڑا سا ہونا چاہیے. زیادہ اکثریت تو ویسے ہی آدمی ویسے دل بھر جاتا ہے. اچھا دوسرا یہ کہتے ہیں جیم اسٹونز اور یہ بھی بائی برتھ اسٹون جسے کہا جاتا ہے, ان کا کتنا عمل و دخل ہوتا ہے ہماری پرسنالٹی میں, ہمارے روزمرہ حالات میں؟ دیکھیں اس کو تلاش کرنا بہت مشکل ہے. صحیح, سب سے بڑی بات یہی ہے. ہاں یہ سب سے بڑا ہے کہ یہ آپ کے لیے پتھر کون سا ہے, اور پھر اصلی پتھر لایا کہاں جائے. ہاں اور سب سے پہلے تو آپ ڈیٹ آف برتھ لیتے ہیں, یہ ماں آ گیا لے لیں جی پتھر, ایسے نہیں ہوتا. اچھا آپ کا نام کچھ اور ہے, پکارتے کچھ اور ہیں, نک نام کچھ اور ہے. دیکھیں یہ جو نام ہوتا ہے نا یہ آپ کا کریکٹر بناتا ہے. رائٹ. اور جو نک نام ہے آپ دیکھیں گے اسی نام سے لوگوں کا زیادہ ان کا چال چلن اسی برج کے اندر چلے جاتا ہے. تو وہ پھر وہ چیز ہے, نام ہے, پھر ڈیٹ آف برتھ ہے. آپ کس سے فیصلہ کریں گے کہ کون سا پتھر اسے ڈالنا ہے؟ اس لیے آپ سے سوال کیا ہے کہ کیسے ہونا چاہیے. اثر ہوتا ہے, یعنی یہ تو ہمارے قرآن مجید میں ہے کہ رنگ برنگے رنگ پیدا کیے اللہ بارک تعالیٰ نے, ان سے فائدہ اٹھاؤ. تو یہ فائدہ اٹھانے کے لیے یہ فائدہ تو دیتے ہیں, لیکن اس کو تلاش کریں گے کیسے ہے. صحیح. تو اسی کے لیے بہت اچھا ماہر ہونا بہت ضروری ہے. لیکن میں جب عام دیکھتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں جی آپ اس تاریخ کو پیدا ہوئے برج 200 کے نیچے چلے گئے, بورجوزو کے نیچے چلے گئے, یہ پتھر لے لیں, یہ پتھر. لیکن میں اس پہ نہیں عمل کرتا. میں ہمیشہ کہتا ہوں پتھر لے لیں, نام لے لیں, نک نام لے لیں, ان کو صحیح تلاش کریں کون سا. 15-20 منٹ لگتے ہیں تلاش کرنے میں, لیکن اس سے اچھا فیصلہ ہو جاتا ہے اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ وہ پتھر آپ کو فائدہ دیتا ہے. لیکن اس میں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ اللہ پہ یقین کرتے ہیں یا پتھروں پہ یقین کرتے ہیں. نہیں اللہ ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ کو اللہ بارک تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا ہے, اس کے بعد یہ فائدہ دیتے ہیں. اللہ بارک تعالیٰ کوئی بھی ایسی چیز نہیں پیدا کی جو آپ کو فائدہ نہیں دیتی. ذوالفقار صاحب سب سے بڑی بات ہے الحمدللہ ماشاءاللہ جتنے بھی ہمارے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں سب کا عقیدہ ہے, جو بھی جس بھی آپ فرقے سے جس بھی مذہب سے آپ تعلق رکھتے ہیں کہ ہمارا اللہ, ہمارا بھگوان, ہمارا جیسس, جس پر بھی آپ کا بلیو ہے. لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ کہتے ہیں ڈوبتے کو سہارا. بالکل پتھر, یہ پتھر کام دیتے ہیں. یعنی کہ پتھر سے دیکھیں یہ یورپ میں پوری دنیا میں یہ پتھر مختلف, کچھ لوگوں کے پتھر ایسے ہیں جو وہ آپ کی ہڈیوں پہ اثر کرتے ہیں, جس سے درد کم ہوتی ہے یا اس کا سسٹم ہوتا ہے. باقی یہ ڈاکٹروں کا مسئلہ ہے, یہ نہیں کہ اس میں پھر بھی کرنا. لیکن یہ جو پتھر ہوتے ہیں نا یہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آپ کو فائدہ دیتے رہتے ہیں. کچھ لوگ نروس ہوتے ہیں, ان کو ہاتھ میں چلاتے رہتے ہیں, وہ چیزیں کو یہ چیزیں اثر کرتی ہیں. کہ کچھ لوگوں کی پرسنالٹی بڑی وہ ہائپر سی ہوتی ہے, انہیں کام کرتے ہیں. ہاں جی, یہ لیکن کیونکہ یہ وہی کلروں پہ چلا جاتا ہے نا, کلر بھی ہوتے ہیں ان کا, اور ہر چیز میں طاقت ہوتی ہے. اچھا. ہر چیز میں دیکھیں اس کے اپنا ایک اثر ہوتا ہے. اور اسی طرح جیسے سورج دیکھ لیں, چاند دیکھ لیں, آپ پتھر دیکھ لیں, ان سب میں ایک طاقت ہے جو طاقت آپ استعمال کر سکتے ہیں. صحیح. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں. مطلب آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ صحیح پہچان سے کسی اچھے ماہر سے سب سے پہلے آپ یہ پوچھیں کہ آپ پر کون سا پتھر سوٹ کرتا ہے. ہاں بالکل. پھر آپ اس کسی اور ماہر سے جا کے وہ پتھر تلاش کروائیں اور لیں. بالکل ایسے. پتھر ایسے نہیں کہ کہیں سے بھی آپ ہرے رنگ کا پتھر لے کے پہن لیں. ہاں پتھر کا یعنی کہ تلاش کرنا ہی سب سے مشکل کام ہے. آج تو ویسے ہی ہر جگہ پہ پتھر پڑے ہیں, آپ جاتے ہیں یہ لے لو جی, آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا, یہ لے لو, وہ لے لو. میرا حساب سے نہیں, کیونکہ ایک آدمی پہ اس کا نک نام ہوتا ہے, پورا نام ہوتا ہے جو گھر میں پکارتے ہیں, اسی طرح ان میں سے پھر فرق پڑ جاتا ہے. تو کس نام سے, جو آپ کا اوریجنل بائی برتھ نیم ہے اس سے لیا جائے, یا آپ کی ڈیٹ آف برتھ سے لیا جائے, یا آپ کے نک نیم سے لیا جائے, کس نام سے پتھر لیا جائے؟ جب سے زیادہ جو سب سے زیادہ پکارا جاتا ہے. رائٹ.
اس لیے کہتے ہیں نا کہ بچوں کو اچھے ناموں سے پکارو. دیکھیں ناموں کا یہاں بھی مسئلہ آ جاتا ہے, پھر میں وہی کہوں گا نام تو سب اچھے ہوتے ہیں صحیح, لیکن کہتے ہیں نا سم ٹائم اگر کسی کو ہم پکارتے ہیں منی اور اس طرح کٹو, نکی, یہ تو نہیں کرنا چاہیے ہمیشہ. یہی میں کہہ رہی ہوں نا, نک نیم تو یہی ہو جاتے ہیں نا. اگر کسی کا نام فار ایگزامپل میرا نام حسنہ ہے تو کسی نے مجھے چھوٹے نام سے پکار لیا, ہاں کل پکارے میں تو پسند ہی نہیں کرتی. بالکل, یہ آپ نے صحیح کہا. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں, اس میں انسان کی زندگی میں بہت پاور آتی ہے. اور جو نام ہوتے ہیں, نام سے آپ کا کریکٹر بنتا ہے, نام سے آپ کا رہنے کا سٹائل بنتا ہے, نام سے آپ کون ہیں, آپ کی پہچان ہوتی ہے. دیکھیں آپ کسی کو نمبر سے پکارے کوئی نہیں دیکھے گا آپ کی طرف, نام سے پکارا آپ 100 آدمیوں میں بھی تو آپ کھڑے ہو جائیں گے. تو یہ ایک پہچان ہے, پہچان ہے, تو اسی سے آپ کو فائدہ بھی ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ کا کہنے کا, لوگوں کو کہنے کا مطلب ہے کہ اچھے نام سے پکارا جائے. ہاں, تو نام ویسے سب اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کی نہیں, ان کو بگاڑا نہ جائے نا. ہاں, بگاڑا تو ویسے نہیں چاہیے, پھر وہ اثر کرنا شروع کر دیتا ہے نا. اچھا, جیسے اقبال ہے, ہاں بہت اچھا نام ہے. صحیح, بالکل بہت اور اچھا. آپ جب دیکھیں گے اقبال, اور پھر اس کے آپ نے دیکھا بہت سے لوگ نام بالی پکارنا شروع کر دیتے ہیں, تو آپ دیکھیں گے بالی جو ہے وہ بالکل اپوزٹ ہو جائے گا اقبال کے. صحیح, وہ باہر جائے گا, آوارہ گردی کرے گا, یعنی کہ اس کا سسٹم ہی اور بنے گا, والی سا بن جائے گا, یعنی شوقین ہو جائے گا کافی چیزوں کا جو نہیں ہونی چاہیے. یعنی یہ نام سے اتنی چینجنگ آ جاتی ہے. اور گارنٹر طور پہ دوسری شادی کرے گا. اچھا, ہاں, یہ چیزیں ہوتی ہیں جو بچ کے رہنا چاہیے. نام ہمیشہ صحیح نام پکارنا چاہیے. بالکل, اور آج سے یہی کریں گے. الحمدللہ میرا تو یہ ہے کہ میں اپنے چاہے بچوں کو ہی پورے نام سے پکارتی ہوں. اور مجھے بھی بچپن سے میں نے یہی دیکھا ہے کہ میرے والدین نے مجھے, بلکہ اب تو میں حسنہ کہلاتی ہوں, میرا ایک اور نام بھی ہے, تو میرے جب تک میرے والدین زندہ رہے تو انہیں مجھے پورے نام سے پکارتے تھے. تو ماشاءاللہ یہ بہت اچھا ہوتا ہے. امی میری اینڈ تک مجھے حسنہ بانو کہتی تھیں. اب میرا نام حسنہ بانو ہے, میرا پیرنٹس کا نام. تو یہ ماں باپ جو ہوتے ہیں, وہ کچھ ماں باپ جو ہوتے ہیں اپنے بچوں کو بڑے رسپیکٹ سے پکارتے ہیں پورے نام سے, کچھ ماں باپ جو ہوتے ہیں بچوں کو بڑے پیار سے پکارتے ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے ناموں سے. تو کوشش کریں اپنے بچوں کو جو نام دیا جائے ان کی بائی برتھ ان سے پکارا جائے. کالر ہے, گڈ مارننگ, السلام علیکم. ہیلو, گڈ مارننگ. ہیلو, گڈ مارننگ جی, السلام علیکم. ہیلو, ہاں جی نمسکار. میں نے نا پرکاش انکل سے بات کرنی ہے آنٹی جی. جی 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 کیجیے, کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ میں مونیکا بول رہی ہوں اٹلی سے. مونیکا بول رہی ہیں اٹلی سے. مونیکا یہ خیال کیجیے, چھوٹا سا سوال کیجیے. ٹھیک ہے. ہیلو ست شری اکال انکل جی. سر سے کہا جی. ہاں جی انکل جی, جنرل ریڈنگ کرواؤں گے تو کر دیں گے جنرل ریڈنگ؟ آپ ہولڈ کیجیے, آپ کو ایڈوائز کریں گی کہ کیا کرنا ہے. یہاں پر اس پروگرام میں آپ اس پروگرام میں ریڈنگ نہیں کروا سکتی, ٹھیک ہے. میں نے کہا کوئی چھوٹا سا سوال کرنا چاہیں کریں, لیکن اگر آپ نے کچھ, ہاں ابھی آپ کو ہمارے جو ایڈمن ہے وہ آپ کو ایڈوائز کریں گے کیا کرنا ہے آپ نے. جی ذوالفقار صاحب, لوگوں کو پس ہے کہ چلیں جی آج یہ فری کا نمبر ہے تو نہیں, یہ جو ہے نا یہ کافی سالوں سے پریشان ہے. اچھا, یہ لیڈی. ہاں لیڈی. اچھا, تو تھوڑا سا غصہ کم کریں, انشاءاللہ تعالیٰ ان کا مسئلہ جو ہے نا حل ہو جائے گا. یہ روٹھ جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ. آپ ان کے ساؤنڈ سے ہی لگ رہا تھا کہ وہ تھوڑی سی, جب چھوٹی بات سے انسان روٹھتا ہے نا تو کافی مسئلے آ جاتے ہیں. تو اتنا ہی مسئلہ ہے ان کا, اور باقی یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ٹائم پہ. لیکن ابھی تو یہ تقریباً 2006 سے نا میم اچھا نہیں جا رہا, تو یہ تھوڑا سا پرابلم ہے ان کا. ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو بات ہو رہی تھی یہ جو ہے نا پتھر, یہ انسان کو بہت فائدہ دیتے ہیں. صحیح. لیکن اس کو تلاش, میں تو یہ کہتا ہوں اس کو تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے. باقی اور کوئی میرے تجربے سے میں نے بہت لوگوں کو دیکھا پتھر لے کر آ جاتے ہیں, یہ میری ڈیٹ آف برتھ یہ میں نے آج منگوا لیا ہے. اچھا, تو ان کو میں نے کہا ایسے ہوتا ہے, ایسے ہوتا ہے, کہتے ہوتا ہے, پھر وہی واپس کر کے آئے, لے کر آئے دوسرا. تو یہ چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں. صحیح. تو دیکھا دیکھی نہ لیا جائے. ہاں, دیکھا نہ لیا جائے, اس پہ تھوڑی سی محنت کر لی جائے تو کامیابی حاصل ہو جاتی ہے. تو آپ کیا ایڈوائز کیا جائے جب پتھر لیا جاتا ہے تو اس میں کیا کوالٹی دیکھنی چاہیے؟ فار ایگزامپل اگر میں لے رہی ہوں, ایک میں پرل لے رہی ہوں, اور پرل کی تو کہتے ہیں نا کہ ایک اقسام ہوتی ہے کہ وہ پانی سے وجود میں آتا ہے. تو یہ آپ کے لیے وہی اچھا ہے سب سے. ہاں, میرا تو برتھ اسٹون بھی ہے اور ایمرل بھی ہے, لیکن پرل جو ہے میرا ریئل برتھ اسٹون ہے. تو اس کو میں کیسے پہچانوں کہ ہاں جی یہ سپی سے ہی آیا ہے, مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھیں میں نا پتھروں کے پہ اتنا اس لیے نہیں جاتا کہ کیونکہ میں لوگوں کو اتنا وقت نہیں نکالتے, وہ ڈیٹ آف برتھ سے لے لیتے ہیں. تو میں نے اس لیے کبھی پتھروں کے پہ غور بھی نہیں دیا. میں کبھی اپنے پروگرام پہ بولا بھی نہیں ہوں پتھروں کے متعلق, کیونکہ
اگر پتھر کا وہ ایک 5-7 منٹ میں پتھر بتا بھی نہیں سکتا. تو اس کے لیے میرے نہیں خیال میں نے کبھی اتنا غور بھی نہیں کیا پتھروں پہ, میں آپ کو صحیح بتاؤں تو, کیونکہ میں ابھی آپ کو جھوٹ بول کے یہ ایسے تو پھر نہیں, میں نے کبھی پتھروں پہ اتنے, میں تو کہتا ہوں صرف تلاش کریں. صحیح. اور میں آپ کو ایک اور بھی بتاؤں, یہ پتھروں کی وجہ سے بڑی دنیا میں بہت سے پرابلم بھی ہوئے ہیں. اچھا. ہاں بہت ان کے سائیڈ افیکٹس بھی. ہاں نہیں سائیڈ افیکٹ نہیں, لوگوں میں بہت جھگڑے ہوئے. ابھی بھی دیکھیں پتھر بنتا, پتھر تو خوش قسمتی کا پتھر ہونا چاہیے نا. ابھی یہ کیا نام ہے, انڈیا کے ساتھ ملک ہے, وہاں پہ بہت پتھر نکلتا ہے. تو اس سے آپ تھوڑا سا بھی بڑا پتھر رکھ لیں نا اپنے پاس, تو وہ گورنمنٹ انہیں پہ جرمانہ کر دیتی ہے, سزائیں دے دیتی ہے. تو اس لیے چیزیں جو ہے نا, ان پہ ابھی اتنے لوگوں کو یہ خوشیاں نہیں دے رہے. اگر ایک کو خوشی پہننے سے ہو رہی ہے تو جہاں پہ کئی لوگوں کا پرابلم بھی ہو رہے ہیں اس کو نکالنے والے. دیکھیں یہ جو بڑا پتھر کیا نام ہے اس کا, کوہ نور, اس پہ رنجیت سنگھ تک جیل میں گئے. سمجھ میں, بڑے بڑے بادشاہوں کے پرابلم ہوئے. تو اس لیے یہ چیزیں اتنا فائدہ بھی نہیں دیتی, یہ نقصان بھی دیتی ہیں. اس لیے سوچ سمجھ کے. لیکن اب آپ کہتے ہیں کہ اتنا وہ ضرورت نہیں ہے, بس کوئی وہ نہیں ہے, اگر کوئی پہن لے تو پہن لے, نہ پہنے تو نہ پہنے. دیکھیں میں جسٹ انٹرٹینمنٹ کے لیے دل آزاری نہیں کرنا چاہتا, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ پتھروں کو بہت ہی آگے لے جاتے ہیں. صحیح. وہ ان کی مرضی ہے, یعنی ہر چیز اپنی مرضی پہ مارنے. کیونکہ میں بہت لوگوں کو جانتا ہوں, وہ کہتے ہیں یار یہ پتھر ڈالا تو میری زندگی چینج ہوگی, یہ پتھر ڈالا تو یہ ہو گیا. تو خاص کر یہ صرف اور صرف اللہ بارک تعالیٰ نہیں کرنا ہوتا ہے. مطلب پہنے لیکن اس کو اتنا سیریس نہ لیں. ہاں پہننا چاہیے, اچھا لگتا ہے. میں بھی پہنتا ہوں کبھی کبھی, 2-3 پہنے ہوتے ہیں. صحیح. تو سیریس نہ لیں کہ ہاں بس اب میں نے پہنا ہے تو اب تو میں نے. فائدہ جسم کو ضرور ہوتا ہے. اچھا. کسی نہ کسی طریقے سے آپ دیکھیں نا, پتہ نہیں آپ, میں نے ادھر تو نہیں دیکھا, میں تو یورپ میں رہا ہوں ساری عمر, تو ادھر بڑی بڑی دکانیں ملتی ہیں, بڑے بڑے پتھر, ان پہ لکھا ہوتا ہے یہ کس لیے ہے, یہ کس لیے ہے. انہوں نے, ہم نے تو صرف یہ کیا ہے کہ ہمیں کاروبار میں ترقی ہوئی. انہوں نے تفصیل کیا کہ یہ جسم کے کون حصے میں کون سا پتھر اثر کرتا ہے. اچھا. آپ جائیں نا کبھی یورپ میں, تو آپ بڑی بڑی دکانیں, پتھروں کی صرف پتھر ہی لگے ہوئے ہیں, اتنے بڑے لال رنگ برنگے پتھر, پھر ان پہ تھوڑی تھوڑی پرچیں لکھی ہوئی ہیں, یہ پتھر اس لیے کام دے گا, اسی لیے کام دے گا, اس لیے دے گا. تو وہ اس لیے, لیکن یہ کنفیوژن کریٹ بھی کرتے ہیں کہ بندہ پوری باڈی پہ تو پتھر پہن نہیں سکتا. بالکل یہی چیز ہے نا, کہ ہم لوگوں میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. کسی کو گھٹنوں کا درد ہوتا ہے, کسی کو ایتھورائٹکس ہوتا ہے, کسی کو کچھ اور بیماری ہوتی ہے. تو مطلب کہ اسے پہنا جائے ایز اے جیولری, ایز کلر آپ یہ جو انسان کے کلر ہوتے ہیں نا, یہ بہت اہم ہوتے ہیں. اسی طرح یہ پہنا جائے تو بہت اچھا ہوتا ہے. بہت اچھی بات ہے. تو یہ فائدہ تو ہوتا ہے نا, کیونکہ یہ تو رنگ فائدہ ضرور دیتے ہیں انسان کو. صحیح. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, تھوڑا سا واقعہ. جی. ایک آدمی کہتا ہے میری آنکھیں بہت جل رہی ہیں. یہ تھوڑی دنوں کا واقعہ. تو میں نے اسے کہا کہ ایسے کرو, تیرے گھر میں گرینٹل لال رنگ ہے. لال رنگ ہے. کہتا میری رضائی بھی لال رنگ کی ہے اور میرے دیواریں بھی لال رنگ کی. دیکھیں جب آپ لال رنگ کو بہت زیادہ دیکھیں گے تو آپ کی آنکھوں میں جلن ہوگی. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور آپ ہرا رنگ لگائیں گے آنکھوں پہ تو اس سے جو ہے نا ٹھنڈک پڑے گی آپ کی آنکھوں میں. تو یہ چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں, اس لیے ان کلروں کا فائدہ ضرور ہوتا ہے آپ کو. تو اس لیے یہ کلر تو پھر اس کی جلن ختم ہو گئی جب انہوں نے چینج کیے. ہاں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, لیکن یہ ان کا مسئلہ ہوتا ہے. باقی یہ ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے جب ہم بات کر رہے ہیں. یہ صرف اور صرف نہیں, سب سے پہلی بات ہے ڈاکٹر کے پاس جائیں, اپنی آنکھیں دکھائیں. سم ٹائم ہے فیور اور انفیکشن بھی ہوتا ہے. ستاروں کی بات کر رہے ہیں. لیکن آپ نے کہا ایک دیا ہے کہ جی بہت ساری چیزیں بہت زیادہ دیکھنے سے کافی ہوتا ہے. جیسے سورج کو ہم بہت دیکھتے ہیں تو آنکھیں اس سے بھی بہت چندھیا جاتی ہیں. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہے نا, یہ نہیں, یہ ضرور کہنا ضروری ہوتا ہے کہ یہ ہم سے بھی بات کر رہے ہیں ستاروں کے حساب سے, ستاروں کے حساب سے, جیسے انٹرٹینمنٹ. اور آپ کی ایک چھوٹی سی جو ہے آپ کی بہت زیادہ میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ بہت اسٹریم میں ہوتے ہیں, ہاں جی یہ پتھر پہننا ہے تو میرے اوور نائٹ میرے حالات اچھے ہو جائیں گے, اور میں یا تو امیر ہو جاؤں گی یا ہو جاؤں گا, یا جو میرے نقصانات ہو رہے ہیں وہ قابو میں آ جائیں گے. یہ قدرتی ہوتا ہے. دیکھیں نا ابھی یہ ڈیٹیں آ رہی ہیں, کوئی آدمی کسی کے پاس جاتا ہے, وہ کہتا ہے یہ دیکھیں 29 تاریخ کو مشتری سیدھا ہو رہا ہے. کوئی کسی کے پاس گیا, اس نے کہا یار جا ٹھیک ہو جائے گا, 29 تو آ رہا ہے نا. ہاں بالکل, وہ تو قدرتی ہو گیا ٹھیک. اب اس نے اسی وقت بابا کے پاس, بابا جی نے تو یہ بات کہی تھی, ہاں تو پھر اس کا بابا پہ یقین پورا ہو جائے گا. یہ چیزیں آتی ہیں, یہ ستارے ہیں نا, یہ بہت اثر کرتے ہیں. نہیں ذوالفقار صاحب, میں نے آپ میں یہ بھی چیز نوٹ کی ماشاءاللہ, مجھے خود پازیٹیو وائبریشن مل رہی ہے کہ آپ نے کہا کہ اپنے علم کے حساب سے آپ نے کچھ باتیں ایڈوائز کی ہیں اور بتائیں. آپ نے کہا کہ ان کو ہلکا پھلکا لینا چاہیے, ان میں اتنا زیادہ سوچ بچار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور آگے تک نہیں جائیں, آج کا سوچیں. آج کیا ہے. میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو
اتنے لوگوں کے پاس گئے ہیں وہ ذہنی طور پہ اتنے ڈسٹرب ہیں کہ ان کو خود نہیں پتہ چل رہا کہ کیا ہے. تو اس لیے میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں یہ علم نجوم جو ہے نا یہ اچھی چیز ہے ایڈوائس کے لیے. اتنا نہ کریں کہ آپ اپنے آپ کو ہی تباہ کر لیں. ہاں تو یہ چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں اور اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے اگر اس کو تھوڑا سا لیں. ہاں اب یہ نہیں کرنا کہ آپ مجھے علم نجوم میں چائے روکی ہے تو میں چائے نہیں ہی پیوں گا. ہاں تو یہ چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں لیکن اس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے. آپ کب شادی کر رہے ہیں, یہ کب آپ کاروبار شروع کر رہے ہیں. دیکھیں اگر آپ کسی چیز کا حلف اٹھاتے ہیں, اگر اس حلف کے ٹائم منقلب برج ہے یعنی چینج ہونے والا, تو گارنٹیڈ آپ اس سے مکر جائیں گے. اچھا اگر آپ کسی سے وعدہ کر رہے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا تو وہ برج ثابت نہیں ہے. ثابت برج سے مراد ہے یعنی پکا برج, جیسے برج سور ہو گیا, یا اس میں وہ بات آپ کی پکی ہے. اگر کسی اور برج میں چلے جائیں گے تو وہ آپ بات سے خود ہی مکر جائیں گے. یہ چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں. شادی بھی کاروبار بھی اس وقت کھولنا چاہیے جب برج ثابت ہو, اچھا ہو اور کمر کی نظر اچھی بن رہی ہو. تو آپ زندگی میں آپ کا کاروبار لمبا چلے گا, اچھا چلے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آئے گی. اور آپ دوبارہ آپ سے قطع اس کے معذرت چاہتی ہوں. اور ایک ہم ایسا مسلم ہم نے نوٹ کیا کہ ہمارے جتنے بھی اوپننگ ہوتی ہیں کچھ شاپ کی یا کام کی یا کوئی اچھے کام ہوتے تو ہم لوگ پریفر کرتے ہیں جمعرات اور جمعہ کہ ہمارے بابرکت دن ہیں. دیکھیں میں پھر بھی آپ کو کہہ رہا ہوں آپ تجربہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں وہ اچھا ٹائم ہو. یہ ٹائم دیکھیں یہ میں تھوڑا مذہب سے میں ہمیشہ دور تھوڑا سے باتیں میں لیکن ہوتا ہے نا سم ٹائم مکس نہیں کرتا. میرے لیے دیکھیں یہ ہر ایک آدمی کے لیے جمعرات نہیں ہوتا. ہمارے لیے تو یہ برکت جمعہ ہے نا, اس کو ذرا تھوڑا سا باقی دیکھیں نا آپ کا جو دن ہے وہ اور ہے, میرا دن اور ہے. تو میرا دن منگل ہے. تو یہ دن ہر آدمی کا اپنا اپنا ہوتا ہے. لیکن جو بات دراصل جب میں کہنا چاہتا ہوں آپ جب بھی دکان کھولیں یا کاروبار نیا کھولیں یا شادی کریں یا سسٹم دوستی کریں, آپ دیکھیں گے کہ ثابت برج میں کریں گے تو آپ کی دوستی سالوں سال چلے گی. اگر منقلب برج چینج برج ہونا تو اس میں کوئی نہ کوئی دراڑ ضرور پڑے گی. اور اسی لیے آپ کو ایک تجربہ بتاؤں تھوڑا سا, یہ بات نہیں کہ پچھلے سال آپ نے دیکھا حکومت سے پچھلے 5 سال چلی تو آپ نے پہلے دن فائم کہ کل گئی پرسوں گئی کل گئی پرسوں گئی. ان کا ٹائم صحیح تھا, انہوں نے پورے 5 سال پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا حلف اٹھاتے وقت ان کا ٹائم چیک کروا لیں بڑے بڑے عالم علم نجوم سے, تو وہ صحیح تھا. جب وہ صحیح ہوتا ہے نا تو حکومتیں صحیح چل جاتی ہیں. پاکستان کے اتنے برے حالات بھی رہے تبھی وہ حکومت قائم و دائم رہی. یا یہ چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں کہ کس وقت کس نے کیا حلف اٹھایا اور کیا, یہ ٹائم بہت ضروری ہوتا ہے. اور اب ہمارے جو بڑے بڑے سیاستدان ہوتے ہیں وہ تو جی آپ لوگوں کے ایسے ماہر علم فلکیات اور علم دان سے بہت زیادہ رابطے میں رہتے ہیں کہ جی میرا کرسی جو ہے کب تک سلامت رہے گی اور کتنا وہ پروٹیکشنز جو کہتے ہیں پیشن گوئیاں. یہ پیشن گوئیاں یہ بہت اہم ہوتی ہیں. ابھی تھوڑے دن آپ نے کوئی پیشن گوئی کی پاکستان کی حکومت کے لیے؟ دیکھیں میری پیشن گوئی جو تھی میں نے کی تھی یہ زلزلے کی جب سیلاب آیا تھا جی اس سال, آج سے 2 سال پہلے کی. جی اس کے بعد یہ سیاست کی تھی. لیکن میری ایک جگہ پہ غلطی بھی ہوئی تھی. تو میں نے سوچا تھا کہ الیکشن جو ہے نا اس میں یہ دیکھیں آپ آہستہ آہستہ دیکھیں جولائی کے بعد یہ نواز شریف کا ستارہ اور پاورفل ہوگا. تو میں نے نواز شریف کا کہا تھا. اس کے بعد میں نے کہا لیکن حکومت ہو سکتا ہے پیپل پارٹی بنائی, یہاں پہ آ کے تھوڑی سی پیپلز پارٹی کے تو چانسز ہی نہیں تھے نا. نہیں چانسز تھے لیکن انہوں نے آخری وقت پہ ان کو اپنے آپ پہ بھروسہ بہت, انہوں نے 60 سیٹیں لینی تھی, انہوں نے چھوڑو پر یہ ہمارے اوور کانفیڈنس میں ماریں گے. انہیں 60 سیٹیں چاہیے, وہ سوچے مل جائیں گی. کل بیان پڑھا نا ان کا کہ ہم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ امید 60 سے کم ہو جائیں گی, لیکن انہوں نے حساب کتاب غلط کیا تھا. کیسے ہمارے پاکستان کے لیے پچھلے 5 سال بڑے تکلیف دہ تھے, حالات اتنے خراب تھے, دہشت گردی. ہم سیاست کی طرف آ رہے ہیں معذرت کے ساتھ, لیکن ہمیں اپنے ملک سے بھی بہت محبت ہے. تو ظاہر ہے چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے نون لیگ ہو یا کوئی بھی ہو, جو بھی آئے ہمارے ملک کے لیے اچھی ہو. یہ دیکھیں ہمارے ملک کا جو سسٹم ہے نا وہ اب برج جوزہ سے چلتا ہے. ہمارا برج جو ہے پاکستان کا نا برج جوزہ ہے. اچھا اب حالات جو ہے نا اب جون سے یہ جولائی سے آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ چینج شروع ہونا انشاءاللہ. یہ سال جب ہم دوسری طرف جاتے ہیں نا تو ان کا سال گنتے ہیں نئے سال سے, لیکن ہمارا جب کسی چیز کی بنیاد رکھی جاتی ہے وہاں سے سال رکھا جاتا ہے. تو ہمارے پاکستان کی جو بنیاد ہے نا وہ
जून बनती है। सही। जिस वक्त ये बना है ना 14 अगस्त को, जिस वक्त इसका ऐलान किया गया उस वक्त यानी कि बुर्ज जोज़ा का इक़्तिदार पे था। सही। तो इसलिए ये जोज़ा से शुरुआत होगा। अगला साल आप देखेंगे कि बहुत चेंजिंग आएगी और बेहतरी की आएंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये आपकी प्रोटेक्शन है पाकिस्तान के लिए। मुझे बहुत, क्योंकि ये साल आखिर में बहुत अच्छा हो जाना इंशाल्लाह। और ये आस्ता आस्ता अच्छा हो रहा है। आप देखेंगे थोड़े दिनों में ये अभी थोड़ा सा वलवला भी तो है ना लोगों का, बेचारे उन्हें इतनी परेशानी सही है, थोड़ी सी तकलीफ अब बर्दाश्त नहीं हो रही। बिल्कुल, और जो तकलीफ़ों से गुजरते हैं उन्हीं के लिए अच्छा टाइम भी आता है, अच्छा वक्त भी आता है। आज आएगा इंशाल्लाह। जुल्फ़िकार साहब, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत मेरे इल्म में इजाफ़ा हुआ और हमारे जो बहन भाई देख रहे हैं उनको भी ज़रूर तसल्ली और तशफ़ी हुई होगी। और जुल्फ़िकार साहब से तफसीलन बात करना चाहें तो प्लीज़ आप हमारी कस्टमर केयर टीम से रब्ता कीजिए और उनसे इनके जो ऑफ ओवर टाइम होता है या ऑन ईयर टाइम होता है वो बुक कर लीजिए और उनसे आप तफसीलन बात कीजिए। जो भी मालूमात लेना चाहें, जो भी एडवाइस लेना चाहें तो वो ज़रूर लीजिए। तो इंशाल्लाह आपको भी ये अपने इल्म की रोशनी में बताएंगे कि वो टाइम, वो वक्त और जो भी आप पूछना चाहते हैं वो आपके लिए कैसा होगा। क्या कहेंगे लोगों को जाते जाते अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला 29 के बाद बेहतरीन टाइम आने वाला। थोड़ी सी परेशानी आएगी 9 जुलाई तक जी। 9 जुलाई के बाद इंशाल्लाह ताला इनके काफ़ी मसले बेहतरी होना शुरू हो जाएंगे पूरे दुनिया के। हाँ, तो आलमी मार्केट मंडी सही जा रही है जी। 29 के बाद इंशाल्लाह कारोबार जो भी करेंगे, मेहनत करें, इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू जुल्फ़िकार साहब। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। खुदा। और आज हमारा जी स्टाइल फाइल का बुर्ज था, बड़े उरूज पे था, जो सितारा था। तो आज जुल्फ़िकार साहब से बातचीत हुई। इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक और एक्सपर्ट से बात करेंगे, अपने टॉपिक की तरफ वापस आएंगे, फैशन और ब्यूटी। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए अगले हफ्ते तक के लिए। दुआ में हम सबको भी याद कीजिए। खुदा हाफिज़।